نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا، اور ان کا اعتکاف رمضان کے آخری عشرے میں تھا، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مختلف عشروں میں بھی اعتکاف کیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں پابندی سے اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج اعتکاف کرتی رہیں، یعنی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف صرف مردوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ خواتین بھی کر سکتی ہیں، اور ازواج مطہرات کیا کرتی تھیں۔ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ تم عورتوں سے مباشرت نہ کرو جبکہ تم مساجد میں اعتکاف کر رہے ہو۔ اعتکاف کسی تنہائی یا بغیر تنہائی کے نہیں ہوتا، یعنی اعتکاف کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کسی پہاڑی علاقے میں کسی ہل ٹاپ پہ چلا جائے اور وہاں اکیلا جا کے بیٹھ جائے، یا پھر اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور وہ سمجھے کہ میں اعتکاف کر رہا ہوں کیونکہ میں سب لوگوں سے کٹ کے الگ ہو گیا ہوں۔ تو صرف کٹ کے الگ ہونا ہی اعتکاف نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے عبادت گاہ میں جانا چاہیے۔ کسی غار میں جا کے اعتکاف نہیں کر سکتے، کسی قبر کے پاس اعتکاف نہیں ہوتا، نہ ہی کسی اور مقام پر، جیسا کہ مشرکین اپنے بتوں پر اعتکاف کرتے تھے۔ تو جس مسجد میں نماز باجماعت ادا کی جاتی ہو وہاں اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ جیسے اس ہال میں آپ اعتکاف کر رہے ہیں تو یہاں جمعہ کی نماز بھی تھرو آؤٹ دا ایئر ریگولر ہوتی ہے، تراویح ہوتی ہے، قیام ہوتا ہے، اور کچھ نمازیں بچیاں جماعت سے بھی یہاں پڑھتی ہیں۔ پھر یہ مسجد کے بالکل اوپر والی چھت ہے، یعنی آپ مسجد کی چھت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا تعلق مسجد کے ساتھ، یعنی یہ ہال کنیکٹڈ ہے۔ اسی طرح سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ تو اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، کیونکہ اعتکاف مسجد میں ہی ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں اعتکاف کی اجازت طلب کی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی، حالانکہ دن رات وہاں رہنا تھا، لیکن آپ نے اس کی اجازت دی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی وہ مسجد جا کر ہی اعتکاف کرتی تھی، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے گھر مسجد کے ساتھ ساتھ بنے ہوئے تھے، تو انہوں نے گھروں میں اعتکاف نہیں کیا بلکہ نکل کر مسجد کے ایریے میں کیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ عورت گھر میں اپنی نماز والی جگہ پہ اعتکاف کر لے، یعنی اگر اس نے گھر میں کوئی گوشہ بنایا ہوا ہے، ہر روز وہی نماز پڑھتی ہے، یا گھر میں کوئی مسجد کا کمرہ، بعض لوگ جن کے گھر بڑے ہوتے ہیں وہ گھر کے اندر ایک کمرے کو نماز کے لیے مخصوص کر دیتے ہیں، تو کیا اس جگہ پر اعتکاف کیا جائے؟ تو نہیں، کیونکہ وہاں پر 5 نمازیں جو ہیں وہ جماعت سے ادا نہیں ہوتی۔ تو عورت اور مرد دونوں کے لیے مسجد کے علاوہ اعتکاف نہیں ہوتا، اور اگر کوئی عورت اپنے آس پاس ایسی مسجد نہیں پاتی جہاں اعتکاف کر سکے تو پھر اس پر اعتکاف نہیں ہے، اسے ویسے اپنی عبادت میں کثرت کر لینی چاہیے آخری عشرے میں، دن اور رات میں، لیکن مصنون اعتکاف کی اپنی ہی شرائط ہیں۔ اور بعض لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اعتکاف کیا صرف رمضان میں ہی ہوتا ہے؟ اعتکاف رمضان اور غیر رمضان دونوں میں ہو سکتا ہے، لیکن رمضان میں اعتکاف اور آخری عشرے میں اعتکاف اس لیے کہ اس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ تو اعتکاف کے اغراض و مقاصد میں یہ بات ہے کہ انسان لیلۃ القدر کی تلاش کرے۔